سرکستان بنانے کا۔ احمد محمود صاحب الگ نعرہ لگاتے تھے۔ پاکستان میں جتنے بھی لیڈر آئے ہیں، ہر کوئی اپنا ایک موقف لے کے آیا ہے اور اپنے لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک الگ صوبہ دیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کراچی کے اندر بڑے بڑے لوگ بن گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سرکیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا صرف کھڑا ہونے کا یا ایک بیان دینے کا یا ایک لوگوں کو خوش کر دینے کا۔ یہ تب ہی خوش کرتے ہیں کہ آپ دیکھ لینا جب الیکشن ہی قریب ہوں گے، صرف 3 دن بچے ہوئیں گے، صرف یہی نعرہ ہمارے پنجاب میں گونجے گا، جو بھی آئے گا ہم سرکی صوبہ آپ کو بنوا کے دیں گے۔ جیسے کہ آپ گیلانی صاحب کے پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں۔ احمد محمود صاحب ہمارے حلقے میں اور جمالدی علی میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ ہم ایک سرکی صوبہ بنائیں گے۔ آج وہ کہاں ہے؟ اب حکومت ہے، اب تو ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے۔ ہم نے اسے ووٹ دیے، ہم نے سب کچھ دیا، اب کہاں ہے ہمارا سرکی صوبہ؟ تو ہر کسی کو اپنے حق سے بے محروم کیا ہوا ہے۔ اب ایک بیچاری ہماری بلوچستان سے آئی، مارم بلوچ، ہماری بہن، اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو آنسو گیس چھوڑے گئے، اس کے لوگوں کو مارا گیا، اس کو ایک دہشت گرد قرار دیا۔ تو آپ یہ حالت کرو گے تو دہشت گرد سب کو ہی بننا پڑے گا۔ جب وہ اپنے حق کے لیے آئی، اپنا انصاف مانگنے کے لیے آئی، آپ انصاف کی بجائے آپ اسے دہشت گرد بنا رہے ہو۔ آپ لوگوں کی شرم آنی چاہیے، آپ لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہوئے۔ ہمارے بلوچوں بھائیوں کو بھی آپ لوگوں نے ایسے ہی محروم کیا ہے، اور ہم ہر قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کوئی ایک الگ نہیں ہے، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ سے ایک حق لیں گے، اور آپ لوگوں کو ایک قوم پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم قوم پرستی کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم صرف اپنے صوبے کا اور اپنے حقوق کا، بھلے سندھی ہے، بھلے بلوچ ہے، بھلے پٹھان ہے، بھلے مہاجر ہے، کوئی بھی قوم ہے، بھلے پنجابی ہے، ہر کسی کو اپنا حق دو۔ ہم اپنے حق کی آواز اٹھاتے ہیں، ہمیں جھوٹ کے علاوہ، سننے کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ملا۔ یہ چند روڈیں بنا دی جاتی ہیں، چند بسیں دی جاتی ہیں۔ بھائی جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، ان کو روڈوں سے کیا ہے، بسوں سے کیا ہے؟ بتائیں، بسوں سے ہمارے گھر چلیں گے؟ آپ کو ایک شارٹ کٹ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اب میری 25,000 سیلری ہے، 25,000 میں سے میرا 15,000 روپے مکان کے کرایہ لگا لو، بجلی کا بل ہو گیا، گیس کا بل ہو گیا، گھر کا راشن ہو گیا، تو 25,000 پورا ہو سکتا ہے گھر میں؟ آپ نے مولیوں کو 25,000 روپے کا اعلان کرایا، تو کیا اب مولیوں کا چولہا جل سکتا ہے 25,000 میں؟ ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ اپنے برابر کی ہمیں دو، لیکن اتنا تو حق دو جو ہمارا حق ہے۔ کھیتی باڑی کی جائے، گندم اگائی جائے، تو آپ خریدار بن جاتے ہیں، آپ وپاری بن جاتے ہیں، آپ منڈی کے تاجر بن جاتے ہیں، اور لینے کا ٹائم آئے آپ لوگ ایک کھوٹے داموں خریدتے ہیں۔ جب ہم جیسے کو دوبارہ خریدنی پڑ جاتی ہے تو سونوں کے بھاؤ خریدتے ہیں۔ 20-25,000 والا کہاں سے خریدے گا؟ خدا را ہمارے ساتھ اور ہمارے غریب عوام کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرے۔ اور جو بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ باہر نکلیں، ان سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے۔
صرف آپ چند گھروں